تے جڑے باغ دے اندر تانوں لے گئے ہیں پہلے باغ نالو اچھا تے اعلی باغ اے شہداء دا مقام ائی ہن تساں جاگو اگر تھکے نہیں تو میں حدیث پڑھ داں میری 6 انگلیاں ویکھڑیاں 6 انگلیاں نمبر 1 میں زندہ موجود ہاں میں زندہ نو کفن بھی کسے نہیں پوانا میں زندہ ساتھی چپ کر گیا میں ڈر گیا میں زندہ نو کفن نہ پوا چھوڑو مہربانی کرو میں پردیسی بندہ میں زندہ نو کفن کسے نہیں پوانا 1 میں زندہ موجود ہاں میرا جنازہ بھی کسے نہیں پڑھنا نمبر 3 میں زندہ موجود ہاں میں نو قبر دے اندر دفن بھی کسے نہیں کرنا زندہ نو دفن کرو 302 دا پرچہ ہے تے نمبر 4 میں زندہ موجود ہاں میری گھر والی اگے نکاح بھی نہیں کر سکتی میرے نکاح بھی چھے اگے کی میں کر سکتی ہے قرآن دے لفظ والموسنات من النساء پہلی آیت سورت دنا سورت النساء 5واں پارا تے جیری عورت کسے بندے دے نکاح وچے او اگے نکاح نہیں کر سکتی طلاق ہو جاوے بکھری گل او بات دا مسئلہ ہے تے نمبر 5 میں زندہ موجود ہاں میرے بچے یتیم نہیں ہو سکتے نمبر 6 میں زندہ موجود ہاں میری وراثت بھی تقسیم نہیں ہو سکتی عجیب گل ہے دوسرا پارا سورۃ دنا سورۃ البقرہ فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ حوالہ سامنے جیرے اللہ دے رستے دے شہید ہو گئے انہوں نے زبان نال مردہ بھی نہیں آکھنا شہید زندہ ہیں چوتھا پارا سورۃ آل عمران فرمایا ولا تقولوا فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا آیت نمبر 169 شہیدانو دل دے اندر مردہ خیال بھی نہیں کرنا شہید زندہ عند ربہم یرزقون رب دے ہاں انہاں نو روزیاں بھی دیاں جا رہی ہیں کمال ہے میرے دیکھو تلے نہیں ویکھنا مہربانی کرے شہید زندہ کفن پوایا گیا شہید زندہ جنازہ پڑھیا گیا شہید زندہ دفن کیتا گیا قبر وچ نمبر 4 شہید زندہ تے بیوی اگے نکاح کر گئیاں تے نمبر 5 شہید زندہ بچے یتیم ہو گئے نمبر 6 شہید زندہ وراثت تقسیم ہو گئی ایک کس طرح زندہ ہیں یا غلطہ سمجھن واسطے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئے انا صلنا ان ذالک رسول اللہ حضرت ابن مسعود بیان کر دیں رضی اللہ تعالیٰ اسامنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دی جا کے سوال کیتا سانو تا آیتاں قرآن دیاں سمجھ نہیں آیاں کمال ہے شہید زندہ کفن جنازہ قبر بیوی اگے نکاح کر گئی بچے یتیم وراثت تقسیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارواحهم فی اجواف طیر خضر آپ نے فرمایا شہیدہ دی روحانو اللہ سبز رنگ دے پرندہ وچ رکھ کے جنت دے اندر چھوڑ دیندا ہے جنت دیاں نعمتاں کھاندے بھی ہیں جنت دی نعمتاں دے اندر رہندے بھی ہیں لا قنادیل معلقۃ بالعرش اللہ دے عرش تلے گھونسلے بنے ہوئے ہیں تھک جاویں تے انہاں دے اندر آرام کر دینا اللہ فرمایا حل تشتہون شیئا شہیدو جنت تو مل گئی نعمتاں نصیب ہو گئیاں کسے چیز دی خواہش ہے تو بیان کرو قالوا لا حاجت لنا حدیث پاک دے لفظ
سانو کسی چیز دی اللہ ضرورت نہیں. اللہ مڑ پوچھے پھر پوچھے فلما علموا انہم لا یترکون, انہوں نے پک ہو گیا جو اللہ پوچھ کے راسی اللہ نہیں چھوڑ دا. عرض کر لگے اللہ ایک ساری تمنا باقی ہے, ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیل مرتن اخرى. اللہ ساری جنت والیاں روحانو دنیا دے جسماں دے اندر واپس بھیج, دوبارہ زندہ ہو کے شہید ہونا چاہتے ہیں. جیڑا مزہ جڑی لذت شہادت دی موت بھی چاہیے, جنت دی نعمت بھی جی نہیں آئی. حدیث پاک دے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہ نے فرمایا قضیت انہم لا یرجعون, میں اللہ فیصلہ کر چکا جیری روح دنیا دے جسم میں جو نکل کے جنت دے اندر پہنچ گئی ہے, قیامت تو پہلے دنیا دے جسم میں نہیں جا سکتی. میں تیرے بھی کہہ ساتھی تھلے نہیں بیکھنا مہربانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے شہید زندہ لیکن جنت وچ, جاگو تا شہید زندہ لیکن جنت وچ. اگلا جملہ خیال نہ سننا ہے, سارے امت دے شہید جمع کرو, اللہ دے نبی دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. شہداء زندہ جنت دے اندر جنت دی زندگی نال, تا سارے انبیاء علیہ السلام بھی وفات تو بعد زندہ لیکن شہیدہ نالو اعلی جنت علیہ مقام وچ. تے وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ لیکن سارے انبیاء کرام نالو اعلی مقام دے اندر جنت وچ. یہ جملہ سمجھ آئے؟ اگلا سنو, میں جماعت دا ذمہ دار بننا. شہداء دی حیات دا انکار کرنے والا مسلمان نہیں, جرا حیات انبیاء دا انکار کرے ایماندار نہیں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انکار کرنے والا بندہ بھی ایماندار نہیں. شہداء دی حیات بھی برحق, انبیاء کرام دی حیات بھی برحق, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو بعد حیات بھی برحق, لیکن شہیدان دی حیات جنت والی, انبیاء کرام دی حیات شہید نالو اعلی جنت والی, تے امام الانبیاء دی حیات شہداء تے سارے انبیاء نالو اعلی ترین جنت والی. ہن قرآن تو پوچھن لگا, قرآن دس شہداء زندہ جنت وچ, جملہ سنو, انبیاء زندہ جنت وچ, امام الانبیاء دی زندہ جنت وچ, تے جنت کیڑے مقام تے قرآن بانگ دو پوچھن لگا. سورت نا سورت النجم تے آیت نمبر 14 تے 15 جنت کیڑی جگہ تے ہے. فرمایا اندہ سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا. یہ حوالہ ہے, 7 آسمانہ تو اتے ہے سدرت المنتہا, تے جنت سدرت المنتہا دے قریب سارے اتے زندہ ہیں جنت وچ. اے سن لو عقیدہ میرا تے میری جماعت دا دوست, گلاب دا پھل ہوئے, بہار دا موسم ہوئے, صبح دا ٹائم ہوئے, شبنم دے قطرے بھی گلاب دی پتیاں دے موجود ہوئے, تے ٹھنڈی مٹی ہوا بھی چل دی پئی ہوئے, رب کعبہ دی قسم ٹھنڈی مٹی ہوا دے اندر جھولدا ہویا, شبنم دے قطرہ سمیت بہار دے موسم جو صبح سویرے گلاب دا پھول اتنا تر و تازہ نہیں ہوندا جتنا وفات تو بعد پیغمبر دا جسم تر و تازہ ہوندا ہے. حضرت اے شہداء دا مقام ہے. تے ارفع راسک, سر مبارک اٹھاؤ. فرمائے میں سر اٹھایا ہے, سفید رنگ دا میں نے محل نظر آیا ہے, تیرا سارے پچھلے مقامات نالو بھی اعلیٰ تے عمدہ تے بہترین. ایک وے جبرائیل تے میکل جواب دیتی حضرت حاسا منزلک, رواہ البخاری. اے توڑا مقام جنت وچ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دانی ادخل منزلی, رواہ البخاری. میں نو چھوڑو نا
اپنے محل دے اندر میں جانا چاہنا. جبریل تے میکائیل جواب دیتے حضرت نا انہو قد باقی اللہ کا عمر لم تستقمل ہو فالا وستقملت عطید منزلہ کا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی دنیا والی زندگی باقی ہے او تو سانجے پوری نہیں کی تھی. جس ویلے دنیا والی تہاڈی زندگی پوری ہو گئی تو سا اتھا تشریف لے آونا ہے جنت علی اس محل وچ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تو بعد زندہ لیکن جنت علی محل وچ. جنت کتے ہے؟ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا.